السلام علیکم دوستو۔ پرانے زمانے میں جب گاؤں کے چبوترے پر رات کی سیاہی اترتی تو ایک کہانی ضرور دہرائی جاتی۔ جنگل کے بیچ ایک مخلوق رہتی ہے، دیوقامت سینگوں والی ہڈی جیسے چہرے والی، جو ایک بار اسے دیکھ لے پھر کبھی واپس نہیں آتا۔ بچے سہم جاتے، ماں باپ دروازے بند کر لیتے، لیکن مالا وہ صرف سنتی اور چپ رہتی۔ لیکن دل میں ایک سوال جاگتا، اگر وہ واقعی اتنی خطرناک ہے تو کیا کبھی کسی نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی؟ ایک رات جب آسمان پر بادل گرج رہے تھے، مالا چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی۔ اس کے ہاتھ میں ایک پرانا تیل کا چراغ تھا۔ مالا جنگل کی طرف چل پڑی۔ جنگل کے اندر دھند پھیلی ہوئی تھی، چراغ کی روشنی ہر قدم پر لرزتی۔ اور پھر زمین ہلی، سایہ آگے بڑھا، اور وہ مخلوق سامنے آ گئی، سینگوں والی ہڈی جیسے چہرے والی۔ دیوقامت، میں تم سے ڈرنے نہیں آئی ہوں، مالا نے کہا۔ تمہیں میرے پاس نہیں آنا چاہیے تھا۔ مخلوق کی آواز زہریلی نہیں، بلکہ تھکی ہوئی تھی، جیسے برسوں بعد کسی نے کچھ پوچھا ہو۔ لوگ کہتے ہیں تمہاری سانس میں زہر ہے، مخلوق نے کہا۔ جب صدیوں کوئی تم سے نہ بولے تو الفاظ بھی زخم بن جاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم تنہائی کیا ہوتی ہے؟ تمہارے پیچھے ایک گاؤں ہے، ایک خاندان۔ مالا بولی، مگر میں سننے آئی ہوں۔ تم کہو، مجھے انسانوں نے نہیں بنایا، میں ان کے خوف سے بنا ہوں، کیونکہ وہ صرف میرے سین دیکھتے ہیں، میرا چہرہ، میری آواز۔ مگر تم نے بھی تو خود کو سایہ بن کر، خاموشی بن کر، جیسے مان لیا ہو کہ تم بس خوف ہو۔ مخلوق نے کچھ کہنا چاہا، لیکن مالا نے کہا، کبھی سبزہ بن کر دیکھو، کبھی کسی کی چھاؤں۔ تمہارے اندر طاقت ہے، پر وہ صرف ڈرانے کے لیے نہیں، بچانے کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ سینگوں پر اس کی بوندیں چمکنے لگیں۔ میں نہیں جانتا سبزہ کیسے بنتا ہے، مخلوق نے کہا۔ مالا نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پہلا قدم یہی ہے۔ پھر اسی لمحے مخلوق کے قدموں تلے سبزہ الفاگنے لگا، چھوٹے پودے اور ایک نرم خوشبو جنگل میں پھیل گئی۔ ڈر بن کر رہنا آسان ہے، مگر سبزہ بن کر جینا وہ ہمت مانگتا ہے۔ اور دوستو، آج بھی جنگل میں سبز پودے جھومتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ مخلوق اب خوف نہیں دیتی، وہ جنگل کی حفاظت کرتی ہے، راہ بھٹکے مسافروں کو چھاؤں دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔